بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں السلام علیکم۔ ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ حاضر ہوا ہوں اور بہت سی چیزیں تھیں ذہن میں، اور خاص طور پر ایک خبر میری نظر سے گزری۔ 38,000 سال پرانا شہر دریافت ہوا۔ اگرچہ ہم آثار قدیمہ کے تحت بہت کچھ جانتے ہیں اور ہر انسان جو ہے آثار قدیمہ سے دلچسپی بھی رکھتا ہے، حکومتیں پرانے آثار کو سنبھال کے رکھتی ہیں اور اس کو مینٹین کرتی ہیں تاکہ انسانی علم سے وابستگی جو ہے وہ چلتی رہے، اور جو بھی دنیا میں ہوا ہے اور جس طرح سے مختلف آبادیاں اور تہذیبیں آئی ہیں، اسی طرح سے انسان کا ذہن جو ہے اس سے پھر مزید ڈسکور کرتا ہے، چیزوں کو دریافت کرتا ہے۔ آثار قدیمہ بھی دریافت کی ہی ایک شکل ہے جس سے انسان کو پرانی تہذیبوں کا پتہ چلتا ہے۔ اب موہنجو-داڑو کی آپ تہذیب دیکھیے، 5,000 سال پرانی تاریخ ہے وہ، اور 5,000 سال پہلے انسان کیسے رہتا تھا وہ تمام موہنجو-داڑو میں دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ موہنجو-داڑو کتنی پرانی تاریخ رکھتی ہے، اور اس میں کتنی تہذیبیں اور ان کا ڈرینیج سسٹم، پانی کا سسٹم پورا کا پورا موجود تھا، جس سے وہاں کی لوگوں کی شخصیت اور کردار کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن ایک سب سے اہم بات جو 38,000 سال پرانے شہر کی ہے، اس کے متعلق ہم اس لیے بات کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کے پاس صرف 10,000 کی تاریخ موجود ہے، 10,000 سال کی۔ 10,000 سال سے پہلے کی کوئی تاریخ موجود نہیں۔ ہاں، انسان نے جو اپنی الیکٹرانک چیزوں سے حساب لگایا، اس کے تحت وہ بہت پیچھے گیا، اور بہت زیادہ تو انہوں نے ہومو سیپینس اور دوسرے لوگوں کے 50-60 ہزار سال پرانے آثار بتائے کہ ان میں زبان کا ان کے پاس وہ حصی نہیں تھی۔ تو لیکن انسان جو ہے وہ بتدریج آگے بڑھتا گیا، خصوصی طور پر وہ ترقی کرتا گیا اور اپنے کھانے پینے کے معاملات میں اس نے اوزار دریافت کیے، اوزار بنائے، اور وہ کیسے رہتا تھا ہمیں یہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن اب جو یہ 38,000 سال پرانا شہر کی دریافت ہے، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی حیرت انگیز چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں۔ تو اب ایک تجسس کی شکل ہے کہ انسان جانے کہ 5,000 سال پرانا موہنجو-داڑو تو وہ جانتے ہیں، اور بھی بہت سی تہذیبیں ہیں جو 2,000 سال 3,000 سال، اہرام مصر ہے وہ بھی 5,000 زیادہ سے زیادہ 6,000 سال پرانے ہیں۔ تو یہ تمام آثار قدیمہ کی صورتیں ہیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے 38,000 سال پرانے شہر کا، تو یقیناً جب ہم جانیں گے کہ وہ کس طرح سے رہتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، اور ان کی رہائش کا کیا انداز تھا، وہ بالکل ایک نئی بات ہوگی۔ اب پرانی چیزوں کا جہاں تک تعلق ہے، پرانی چیزیں دریافت ہوتی رہتی ہیں، بعض اوقات کئی ہزار سال پرانا کوئی ڈھانچہ مل جاتا، انسانی ڈھانچہ، اور اس سے پھر ریسرچ کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک 5,000 سال پرانی لاش جو برف میں موجود تھی بالکل درست تھی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جتنی پرانی آثار قدیمہ کے تحت تاریخ پائی جاتی ہے اور ان کی صورتیں پائی جاتی ہیں، اس کے مطابق جتنا ہم پیچھے جائیں گے ہمارے ذہن کے دریچے اور کھلتے جائیں گے۔
یہاں تک لوگوں نے کہا کہ کیا معلوم کہ 1 لاکھ سال پہلے انسان آج کے دور سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ہو، لیکن وہ انسان کے آثار ہی مٹ گئے ہو، وہ دنیا ہی ختم ہو گئی ہو. جیسے کئی کروڑ سال پہلے وہ ڈائناسور آئے تھے، تو ڈائناسور کے ڈھانچے ملے تھے انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ شاید کوئی زلزلہ آیا تھا، اس میں بہت سے جانور جو ہے پرانے جانور ختم ہو گئے تھے، ڈائناسور کا ڈھانچہ رہ گیا، انہوں نے ڈائناسور کو فلم بھی بنا لی. تو بات یہ ہے، جہاں تک آثار قدیمہ کی دریافتوں کا معاملہ ہے، اگرچہ ہمیں تاریخ کا اس سے پتہ چلتا ہے، اور جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو اپنی تاریخ کے تحت آثار قدیمہ سے بڑی دلچسپی ہو جاتی ہے. حکومتیں آثار قدیمہ کی بڑی حفاظت کرتی ہیں، اور آثار قدیمہ کو ختم کرنے والے پہ جرمانہ بھی ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آثار قدیمہ قائم رہیں گے تو آگے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ تاریخ کو صحیح طرح سے بیان کر سکیں گے. اب جہاں تک یہ معاملہ ہے، اس میں ہمیں انسان کی ترقی کے متعلق بہت سی چیزیں جو ہے اس پر جانا ہوگا. اب انسان کا جہاں تک اس انسان کا تعلق ہے جو بھی بولنا بھی نہیں جانتا تھا، اس کے متعلق ہم تفصیل سے نہیں بیان کر سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ انسان نے اس کی بتدریج جو ترقی ہوئی ہے اس کے متعلق بہت کچھ جانا ہے. تو اب جو 38,000 سال پرانا شہر ہے، اس کے بارے میں جب تفصیلات آئیں گی تو انسان کی حیرت کا شاید اندازہ نہ رہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت کچھ حیرت انگیز نہ بھی ہو. دونوں باتیں ہیں، لیکن جو یہ آرکیالوجی کی دلچسپی پائی جاتی ہے انسانوں میں، اس کے تحت یہ بہت ضروری ہے کہ یہ تحقیق ہوتی رہے. اور ویسے بھی جب انسان نے پرانی چیزوں کو نکالا تو بہت کچھ حاصل ہوا. بہت سی چیزیں جیسے آئل کا اور پیٹرول کا نکلنا، یہ بھی کھدائی کا نتیجہ تھا، اور پرانے سکے اور سونا، اور یہ بہت سی چیزیں انسان کو ملی ہیں. تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو پرانے لوگوں نے دبا دی تھی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نیچر کے تحت پتہ چلی کہ نیچر نے ہمیں کیا کیا بتایا ہے. تو یہ تو بات درست ہے کہ انسان نیچر کو دیکھ کے بہت سیکھتا ہے. ہم موجودہ دور میں بھی اگر نیچر کو دیکھتے ہیں تو بہت کچھ جان پاتے ہیں کہ نیچر کا کتنا گہرا تعلق ہے. اور اب تو ایک اور اصطلاح نکلی ہے یونیورس کی، اور کہتے ہیں کہ یونیورس سب کر رہی ہے. حالانکہ جب ایک مسلمان تو جانتا ہے کہ یونیورس بھی خدا کی تخلیق ہے، اور یہ سب کچھ اس طاقت نے پیدا کیا ہے، اس رب کی جو ہے یہ پیدائش ہے، جو ہمیں تاریخوں سے چاہے معلوم ہو یا آثار قدیمہ سے معلوم ہو. اور جتنی بھی دریافتیں ہیں وہ انسان کے لیے بہت اہم ہے، اور جتنا بھی اس میں کوشش کی جائے. ہم لوگوں نے تو پرانی قدیم چیزوں سے کروڑوں اربوں روپے بھی کمایا، ایک بزنس بن گیا تھا. لیکن جہاں تک انسان کی نالج کو آگے بڑھانے کا تعلق ہے تو آثار قدیمہ سے متعلق بہت سے دنیا میں شہر ہے، اور لوگوں نے بہت سے وہ ہیں کہ بہت سے ایریاز کو چنا ہے جس میں بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ جو آثار قدیمہ کا سبجیکٹ ہے، اس میں جتنی بھی دلچسپی لی جائے کم ہے، کیونکہ انسان جب اپنی تاریخ اور انسانوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو دیکھتا ہے تو بہت کچھ سیکھتا ہے، بہت کچھ جانتا ہے. اور
یہ دریافتیں اس کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہوتی. یہ ہسٹری ہے. ہم جتنا بھی ہسٹری میں گھستے ہیں ہمیں اپنے متعلق پتہ چلتا ہے اور ہم اور بہتر ہوتے جاتے ہیں. آج کے دور میں جو الیکٹرانکل ترقی اتنی ہوئی ہے وہ بھی کبھی آثار قدیمہ بن جائے گی اور لوگ جان پائیں گے کہ یہ پرانے لوگ ہوائی جہازوں میں اڑتے تھے. ہاں اگر اس وقت ترقی اس سے زیادہ بڑھ گئی تو یہ تو ایک ترتیب ہوگی آگے بڑھنے کی. لیکن اگر یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی تو پھر حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں دلچسپی لیں اور اگر میری آپ کو ویڈیو میں کچھ جانکاری ہوئی ہو تو میں یہ آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ رہوں گا. وما علینا الا البلاغ.